ٹوٹے، مگر انہوں نے کس کو پکارا، کس کو اپنا مشکل کشا بنایا، کس کو حاجت روا بنایا؟ ذرا ان کی زندگیاں تو یونس علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں، اور قرآن کی جو ورڈنگ ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں، ذرا اس پر غور کیجئے۔ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں تین اندھیروں میں پکارا، ایک ماں کے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، ابھی یونس کے ہونٹوں سے دعا نکلی، ہم نے فوراً مچھلی کو حکم دیا، جاؤ میرے بندے کو باہر نکالو۔ وہ اللہ، وہ سننے والوں کو، اس نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ہم سے دعا کرنے کے لیے تم لوگوں کو میڈییٹر بناؤ، لوگوں کو واسطہ بناؤ۔ پورے قرآن کی کوئی ایک آیت آپ لا کے دکھائیے کہ جو ہم سے یہ کہہ رہی ہو، اللہ نے یہ کہا ہو کہ مجھ سے مت مانگو، فلاں سے مانگو، وہ تمہاری دعا کو میرے تک پہنچائے۔ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، دنیا والوں سے جب ہم مانگتے ہیں تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کسی کے دروازے پر ایک بار جائیے، آپ سے بڑی محبت ہے، دے دے گا، دو بار مانگیے دے دے گا، تیسری بار اسے بھی برا لگے گا، یار میرا ہی دروازہ دیکھا ہے تم نے۔ دنیا والے مانگنے پر ناراض ہوتے، میرا رب نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور جو گھمنڈی ہے، جو متکبر ہے، جس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کہہ رہا ہے اسے ہم جہنم میں پہنچا دیں۔ توحید کو سمجھیے میرے بھائی، توحید اسلام کی بنیاد ہے، توحید ہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے مکے کے کافروں سے جہاد کیا۔ اچھا ایک بات آپ کو اور بتا دوں، مکہ کے کافر بھی ان بتوں کو رب نہیں مانتے، اور اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3، حوالہ بھی دے رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے، سورہ زمر آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ بھی اولیاء بنا رکھے، اللہ کے علاوہ بھی کارساز بنا رکھے، اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا بنا رکھے، اللہ کے علاوہ بھی حاجت روا بنا رکھے، وہ یہی کہتے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کے مشرک بھی جن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے۔ مکہ کا سب سے بڑا بت لات، یہ لات صاحب کون تھے؟ یہ اردو والا لات نہیں کہ لات کھاؤ گے، وہ والا لات نہیں ہے، یہ جو لات صاحب تھے یہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے کہ یہ لوگ ستو کھلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان کی عقیدت کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر توحید کے راستے سے بھٹکا دیا، ان کے اسٹیچو بنوائے، اس کی مورتیاں بنوائی، اور لوگوں سے ان کی عبادت کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت کے نام پر اس دنیا میں شرک کی شروعات ہوئی۔ اللہ کے سب سے پہلے رسول کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے رسول کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیا میں اللہ کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شریعت دے کر بھیجے، کوئی دین دے کر بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی، توحید کی دعوت دی، لیکن قوم کے لوگوں کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ وَقَالُوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بڑی ڈھیٹ، اور اس کی ڈھٹائی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ بیچارے دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، تبلیغ کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ سب اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے تھے، تیری بات نہیں سننا مجھے، تیری بات سننا ہی نہیں ہے۔ آج بھی توحید کی بات ہو اور اگر آدمی اس کو سننے کو تیار نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ توحید کی بات ہو اور کوئی کہے کہ پابندی لگا دی جائے،
تو اپنے ایمان کا جائزہ. یہ فرعون کا کام ہے, یہ نمرود کا کام ہے, یہ ہر زمانے میں اللہ کے دشمنوں کا کام رہا ہے. توحید کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرنا یہ ابو لہب کا طریقہ رہا. کہا کہ اے نو تیری بات سنتے ہی نہیں جا, اور اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں ہمارے ان بزرگوں کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے. ولا تذرن آلہتکم, ہم جن کی عبادت کرتے ہیں انہی کی کریں گے, اس نوح کی بات میں نہ آنا. تو ان کے 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر. قرآن نے 5 کا قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. 5 یہ بزرگ ہیں, ان کے 5 بت ہیں. یہ جو 5 بت تھے ان کے بارے میں ترجمان القرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ ابن عباس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے, کیونکہ قرآن کریم کے تفسیر کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی بڑی گہری نظر تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ 5 بت نوح علیہ السلام کے یہ در حقیقت نیک لوگ تھے, یہ اپنے زمانے کے نیک لوگ تھے. ان کے مرنے کے بعد شیطان ان کے ماننے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ ارے بھائی اتنے نیک لوگ اللہ کے دنیا سے چلے گئے, اللہ کے بندے دنیا سے چلے گئے, تو ان کی کوئی یادگار باقی نہیں بناؤ گے؟ ان کا اسٹیچو بنوایا. پہلے ان کا اسٹیچو بنوایا, پھر جب وہ نسل گزر گئی, اگلی نسل آئی, اگلی جنریشن آئی, تو عبادت بھی ہونے لگی. دنیا میں شرک ہمیشہ بزرگ پرستی کے راستے سے آیا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, شرک کسی کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے. شرک اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو عقیدہ, جو ایمان اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے, وہ عقیدہ اور ایمان کسی اور کے بارے میں رکھا جائے, یہ بھی شرک ہے. چلیے دلیل دے دیتا ہوں. ترمذی شریف کتاب الفتن کی روایت ہے, حدیث کے راوی حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ. آپ لوگ کبھی کبھی ہمارے پاس بھی ٹیلی فون پر آتا ہے, فون آتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب لڑکا ہوا ہے, کوئی اچھا سا نام بتائیے. صحابہ کے نام پہ کیوں نہیں رکھتے اپنے بچوں کا نام؟ ابو واقد لیثی صحابی ہیں. ابو واقد ایک اچھا نام ہے, رکھ سکتے. تو حضرت ابو واقد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر اپنے صحابہ کو لے کر جا رہے تھے. فمر بشجرۃ للمشرکین, آپ کا گزر ایک پیڑ کے پاس سے, ایک درخت کے پاس سے. اس درخت کا نام تھا ذات انوات, اور اس پیڑ کے اوپر, اس درخت کے اوپر جو مشرک لوگ تھے, کافر لوگ تھے, وہ اپنے اپنے ہتھیار لٹکاتے. ان کی نیت کیا تھی کہ یہ ہتھیار لٹکائیں گے تو ہتھیار کی دھار بڑھ جائے گی, ہتھیار میں اور تیزی آ جائے گی. یعنی اس پیڑ سے تبرک لیتے تھے, اس پیڑ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے. صحابہ کرام کی نظر پڑی, صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. اے اللہ کے پیارے نبی, ان کافروں کے پاس ایک پیڑ ہے, اور اس پیڑ کے اوپر وہ اپنی تلواروں کو لٹکاتے, اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تلواروں کو لٹکانے سے تلواروں کی دھار بڑھ جاتی ہے. اے اللہ کے نبی, ایک ایسا پیڑ ہمیں بھی دے دیجئے, ہم بھی اس کے اوپر اپنے تلواروں کو, اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کریں. ذرا غور سے سنیے گا اس حدیث کو, میں بڑی باریک بات بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے. اس پیڑ کو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے کافر اس کے اوپر ہتھیار لٹکاتے, تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا کہ جا کے اپنا ہتھیار لٹکانے لگے. انہوں نے غلط اور حرام, جس کو وہ حرام جانتے تھے, ناجائز جانتے تھے, اس کا رخ نہیں کیا. انہوں نے اللہ کے رسول سے جائز راستے کی درخواست. یہ ان کی احتیاط ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے کفار اس درخت کے اوپر ہتھیار لٹکا رہے ہیں, لیکن احتیاط کا عالم یہ ہے کہ اس پیڑ کے اوپر اپنے ہتھیار نہیں لٹکائے, بلکہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول. اور چونکہ صحابہ کرام مجاہد لوگ تھے, اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے جنگ میں, تو جو جہاد کی محبت ان کے دلوں میں ہے اور اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا جو جذبہ ان کے دلوں میں, اس جذبے نے ان کو ابھارا اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک پیڑ بنا دیں تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکائیں. اب نبی اکرم نے جو جواب دیا, وہ جواب ذرا سنیے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ. سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی عجیب بات ہوتی ہے. نماز میں امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیچھے والا بولے گا سبحان اللہ,
سبحان اللہ کوئی حیرت والی کوئی عجیب بات ہو جائے تو سبحان اللہ بولا جائے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی اس ڈیمانڈ کے اوپر فرمایا سبحان اللہ. ارے کیا بول رہے ہو تم لوگ, کہ کیا تمہارے منہ سے نکل رہا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اے موسیٰ ان کے پاس اتنے معبود ہیں, اتنے بت ہیں, ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجیے, ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول سے ڈائریکٹ شرک کا مطالبہ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس جملے کو, ان کی اس بات کو بھی شرک کے ساتھ کمپیئر کیا, شرک کے ساتھ اس کا موازنہ کیا, اور آپ نے کہا کہ بالکل تم لوگوں نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی. اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, تم بھی اپنے سے پہلے کے لوگوں پر چلو, ان کے طریقے پر چلو. تو پتا چلا کہ کسی ایسی چیز کو, اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ بھی شرک ہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان